میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا دوستوں اور میری بہنوں، اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت بڑے بڑے فائدے عطا کرے گا۔ ایسے ایسے فائدے جو دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نماز میں کامیابی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ نماز فجر کا ایک بڑا فائدہ اس نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نماز کے اندر جو 2 سنتیں ہیں، وہ 2 سنتیں، وہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہیں۔ اگر ایک انسان کو ساری دنیا مل جائے اور ساری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ مل جائے تو اسے کیسا فیل ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ امیر محسوس کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے، تو یہ آدمی اس سے بہتر ہے۔ اس نے اللہ کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کر لیے، اس نے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ فجر کی نماز کا دوسرا فائدہ کہ جو انسان یہ نماز ادا کرے گا تو اس کے پاس فرشتے آئیں گے، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ فرشتے انسان کے پاس فجر کے وقت بھی آتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت بھی آتے ہیں۔ انسان کے اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس فرشتے آئیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں، جب وہ اللہ کے پاس واپس جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز ادا کر رہا تھا، اور اس حال میں اس کے پاس سے واپس آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے پاس آپ کا تذکرہ فرشتے کریں گے، فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے کہ اے اللہ، آپ کا فلاں بندہ، فلاں مرد، فلاں عورت اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور تیرے سامنے کھڑے ہو گئے، تیرے ڈر سے، تیری محبت میں۔ اور فجر کی نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں پیدل چل کر مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا رہا، اس نماز کی پابندی کرتا رہا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور عطا کرے گا۔ وہ نور اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اس نور سے اسے کامیابی ملے گی۔ قیامت کی نورانیت کیا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، قیامت کا نور حاصل کرنا ہے تو فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اور فجر کی نماز کا چوتھا فائدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ فجر کی نماز پڑھ لے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لے، ایسا انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سوچی کس نے فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ بات میں آپ کو بتاتا یا کوئی اور انسان بتاتا تو اس کی کوئی اور بات تھی، لیکن یہ فرمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم سب کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حق اور سچ ہے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ فجر کی نماز سے اور عصر کی نماز سے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے 5واں فائدہ یہ ہے
کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہو تو فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ فجر کی نماز کی پابندی بھی اور عصر کی نماز کی پابندی بھی۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ان لوگوں کے لیے ہوگا جو فجر کی نماز کی پابندی کریں گے اور عصر کی نماز کی پابندی کریں گے۔ فجر کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی اس کے لیے دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پہ رحم کر دے۔ تو اگر آپ بھی ایسا بندہ بننا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کریں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق وہ آپ کے لیے دعا کریں، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں بتایا گیا کہ جو انسان عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے تو اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو انسان اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ رات کو ہم سوتے بھی ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنے بستر پر جاتے ہیں، لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم آرام بھی کر لیں، اپنی نیند بھی پوری کر لیں اور پوری رات ہمیں ثواب بھی مل جائے۔ اس کے لیے ہمیں عشاء کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی اور فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کیا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر انسان کوشش کرے، رات کو جلدی سو جائے، پکی نیت کرے، الارم لگا لے تو انسان کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ پکی نیت تو کریں، اللہ کو یاد کر کے سوئیں، رات کو جلدی سوئیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے توفیق مانگیں، دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں فجر کی نماز کی توفیق عطا کر دے۔ اگر اس کی توفیق شامل ہو گئی تو آپ کے لیے اس نماز کی پابندی مشکل نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بھی نیکی کا کام مشکل نہیں لگے گا، بس اس کی توفیق چاہیے۔ میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے